لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے اور میں بھول گیا لانے کے لیے۔ ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے مبارک پور اعظم گڑھ کے لوگ جانتے ہوں گے۔ مبارک پور کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے یونیورسٹی ہے، جسے رکشے والے، ایکے والے، ٹانگے والے انور سٹی کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اسٹیشن پہ اترے تو وہ یونیورسٹی بیچارے نہیں کہتے انور سٹی۔ تو وہاں میں پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں، بہرحال تو وہاں سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ماہنامہ اشرفیہ۔ اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے، اور اس کے اندر جناب عالی ایک بڑے بڑے علماء، علامہ، محدث کبیر لوگ مجلس مشاورت میں ایڈیٹر ہیں۔ اس کے اندر خواجہ انکی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامتیں لکھی گئی ہیں، 4-5 کرامات غوث پاک۔ غرض کہتے ہیں عجیب و غریب، کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اب وہ اچانک وہ کرامت مجھے یاد آ گئی، 3-4 ساری کرامتیں میں نے پڑھی، اس میں 5-6 جو لکھی تھی، اس میں سے ابھی میرے ذہن میں ایک کرامت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی اور درس ہو رہا تھا۔ ایک بہت بڑا تاجر اس مجلس میں موجود تھا۔ اب جناب عالی اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، یعنی اس کو سنڈاس لگی، اور حضرت کہاں ہیں اور پوری ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب یہ کیا کرے، دل ہی دل میں اس نے غوث پاک کو یاد کیا۔ تو غوث پاک ممبر سے اترے تو اس نے دیکھا کہ اس ممبر پر بالکل غوث پاک کی طرح ایک سر نمودار ہوا۔ حضور پھر دوسری سیڑھی پہ اترے تو دیکھا کہ دوسری سیڑھی پہ ایک سر نمودار ہوا، اور بالکل وہی تقریر جاری ہے، ان سروں سے وہی آوازیں آ رہی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بول رہے تھے۔ اور اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی اس آدمی کے پاس مجمع کو چیرتے ہوئے، اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سر تو وہاں ابھرا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف یہ آدمی کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور اس کے سر کے اوپر ایک رومال اڑا دیا۔ جب رومال اڑایا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ میں محسوس کیا جو ایک بہت بڑا جنگل ہے، ویرانہ ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اب قضاء حاجت کروانی تھی نا، سنڈاس کروانا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی ان کو سنڈاس کروانے لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کرامت، دیکھیں یہ شیخ عبد القادر، اللہ کی قسم وہ ماہنامہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی فوٹو کاپی میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی برقرار رہی تو اگلے ہفتے میں اس کی فوٹو کاپی اور بلکہ وہ ماہنامہ ہی لے آؤں گا۔ اب یہ اس نے بتایا کہ تاجر تھا بہت بڑا، اس نے اپنا کہیں گوشے میں گیا اور اس نے جو ہے پیشاب پیخانہ کیا، اور اس نے چابی جو ہے ایک درخت کے اوپر ٹانگ دی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہاں پہ جب میں پہنچا کہ چابی ٹانگنے کا کیا مطلب تھا اس کے، لیکن اس کا ایک مطلب تھا۔ دیکھیں جو کہانیاں گڑھتے ہیں، قصے گڑھتے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں نتیجتاً وہ بیوقوف اور احمق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حماقت ظاہر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اب جناب عالی اس نے سنڈاس کیا ہوا اور پیشاب پیخانہ کر کے فارغ ہوا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور رومال اڑایا تو اس نے اپنے آپ کو اسی مجلس میں پایا، اور شیخ صاحب تقریر فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے غوث پاک نے اس کی کیا کری، مدد کی۔ غوث پاک نے مدد کی۔ اب اس نے سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی چابی غائب پایا، چابی کہیں غائب ہو گئی اس کی۔ اللہ اکبر، دیکھیں چابی غائب ہے، کیونکہ چابی اس نے پیڑ پہ ٹانگی تھی نا۔ اب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پیر، جو شیخ اتنے بڑے کرامتی کا مالک ہو کہ اپنی تقریر کی مجلس میں نکل کے تقریر چل رہی ہے، اپنا کوئی جانشین بیٹھا سکتا ہے، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو بھیڑ میں لا کے سب کچھ، چابی ہی کیوں چھوڑ دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ اسے بھی بتا دینا چاہیے بھائی تو اپنی چابی لے لے۔ پجامہ پہنا رہا ہوگا تو پجامہ بھی ہگنے کے لیے نکالا ہوگا اس نے، پجامہ تو نہیں بھولا، پجامہ تو نہیں بھولا، لنگی تو نہیں بھولی ہے، اس نے صرف چابی بھول گیا۔ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب جناب علی اس نے چابی نہیں پایا، یہی بیان کرتا ہے کہ میں کئی مہینوں کے بعد میں بغداد سے نکلا اور 14-15 دن کی مسافت، 14-15
دن کی مسافت پر تجارت کے لیے یہ چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ جب 14 دن کی مسافت اس نے پوری کر لی تو ایک جنگل میں پہنچا۔ تو جنگل میں پہنچا تو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے کہ یہ جنگل اس کا دیکھا بھالا ہو۔ چنانچہ اسے یاد آیا، ارے رے یہ تو وہی جنگل ہے جس جنگل میں شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ہگانے لائے تھے۔ ہم یہی جنگل ہے۔ 14-15 دن کی مسافت بغداد سے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس بغداد میں لگتی تھی۔ 14-15 دن کی مسافت پر اس کو یاد آیا کہ یہی جنگل ہے۔ اب جب اس نے جنگل دیکھا تو وہی نہر ہے، وہی درخت ہیں، وہی پیڑ ہیں، وہی پودے ہیں، اپنے ہگنے کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہی جگہ بھی ہے۔ تب اس کو یاد آئی، ارے یار میری چابی بھی ادھر ہی تھی۔ تب وہ گیا تو دیکھا جس درخت پر اس نے چابی ٹانگی تھی اسی درخت کے اوپر وہ چابی لٹک بھی رہی تھی، اور وہ چابی اس نے اٹھائی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک بات میں سوچنے لگا جب یہ کرامت ختم ہو گئی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بغداد کے اندر اس کے قرب و جوار میں کوئی میدان نہیں رہا ہگانے کے لیے؟ ان کو 14-15 دن کی مسافت پر اڑا کے لائے شیخ عبد القادر جیلانی اس کو ہگانے کے لیے۔ دیکھیں آپ گپ، دیکھیں گپ، اس کو کہتے ہیں گپ۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ گپ ہے، یہ گپ ہے۔ کیا بغداد کی کسی بستی میں بغداد والے حمام نہیں بنائے ہوئے ہوتے تھے؟ ارے 500-600 برس گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے مراحیض جو تھے، یعنی حمام جو بنے ہوئے تھے بیٹھ کے، وہ پورب اور پچھم کے بنے، یعنی پورب اور پچھم کے بنے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے پتا چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود حمام بنا ہوا تھا۔ زمانہ آیا تو حمام بھی بنا۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب حضور کے زمانے میں حمامات اتنی کثرت کے ساتھ موجود تھے تو یہ 500-600 برس کے بعد کیا بغداد میں کوئی حمام نہیں تھا؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر میں حمام نہیں تھا؟ اسے 14 دن کی مسافت پر ہگانے لا سکتے تھے، تو کیا وہ اپنے گھر میں نہیں کہتے تھے چل کرامت ہی کے ذریعے اٹھا لیا اور چل یہیں ہگلے، چل تجھے پھر مجلس میں چلنا؟ اتنے دور لانے کی کیا؟ لیکن دیکھیں اس طرح سے غوث پاک جو ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں، اللہ کی قسم تقریباً غوث پاک کی کرامتوں کے کئی واقعات ہیں اور میرے ذہن سے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، چھوڑیں آپ۔ بہرحال یہ ایک نمونہ ہے، ایک نموذج ہے۔ یہ ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اس پرچے میں شمارے میں یہ کرامت لکھی ہوئی ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت، یعنی یہ جو یہ سلسلے کی میں بات بتا رہا تھا کہ بعض سلسلوں کے اندر کوئی چیز جائز ہے، بعض سلسلوں کے اندر کوئی چیز حرام ہے۔ چشتیہ سلسلے میں گانا بجانا، رنگ رلیاں کرنا، ڈھول تاجے سب حلال ہے، لیکن قادریہ سلسلے میں یہی چیز ممنوع ہے۔ چنانچہ مزاروں کے اندر بعض مزاروں پہ قوالیاں ہوتی اور بعض مزاروں پہ قوالیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اس لیے ان کے اوپر قوالی نہیں ہوتی، نہیں، یہ سلسلوں کا فرق ہے تھوڑا سا۔ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ الگ کرنی ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کرنی ہے، لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اختلاف رکھا گیا۔ چنانچہ ایک صاحب بتا رہے تھے، یاد آیا مجھے کہ ایک آدمی تھا تو میں نے ایک مسجد میں، پاکستان کے ہیں وہ حضرت، وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کے، یوں گلے پہ، گردن پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا، اللہ اکبر کر کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس نے نماز ختم کر لی تو کہا، بندے خدا، ابھی تک تو ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، شیعوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، دیوبندیوں کو دیکھا، بریلویوں کو، حنفیوں کو دیکھا بریلویوں کو دیکھا ناف کے نیچے باندھ کے پڑھ رہے ہیں، دیوبندیوں کو ناف کے اوپر باندھ کے دیکھا میں نے پڑھ رہے ہیں، مالکیہ کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، شافعیہ کو دیکھا پیٹ کے اوپر نیت باندھے ہیں، اہل حدیثوں کو دیکھا سینے کے اوپر نیت باندھے۔ یہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے کہ گردن کے اوپر نیت باندھ کے پڑھ رہا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ بیچارہ اس نے کہا، دیکھو میں نیا مسلمان ہوں، میں نو مسلم ہوں، میں پہلے کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، تو مجھے جو ہے میں سعودی عرب سے آیا تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا، میں نے سینے پہ نیت باندھی تو ہمیں کہا گیا یہ کافر ہے، اس کو مسجد سے نکالو۔ ہمیں سینے کے اوپر نیت باندھنے کی وجہ سے کافر کہا گیا، مسجد ہم کو نکال دیا گیا، مسجد تک دھلوائی گئی، کہا گیا خنزیر ہے۔
میں نے کہا اب کیا کروں؟ تو دوسری مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں. چنانچہ ہم وہاں بھی گئے تو جو ہم نے ناف کے نیچے باندھا تو ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں دیوبندیوں نے کہا کہ یہ بریلوی ہے، یہ کافر ہے، یہاں سے نکالو. شیعوں کی مسجد میں گیا، میں نے پیٹ کے اوپر نیت باندھ کے نماز، بس شیعوں نے کہا یہ کافر ہے، اس کو ادھر سے نکالو. پھر میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ایک مسجد میں گیا تو وہ مسجد والوں نے کہا یہ شیعہ ہے، اس کو باہر نکالو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا. تو میں جہاں بھی گیا اور جہاں جہاں ہاتھ رکھ کر کے میں نے نماز پڑھی مجھے کافر کہا گیا. لیکن جب سے میں نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کیا ہے مجھے کسی نے کافر نہیں کہا ہے. اس لیے میں نے سوچا یہی بہتر ہے، یہی صحیح اسلام. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1.5 کی اینٹوں کی مسجدیں بنانا ضروری ہیں. یہ شیطان ہے جو لوگوں کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے، تاکہ لوگ بٹے رہیں اور یہ اکٹھا نہ ہوں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں منتشر رہیں اور ہم ان کو جیسے چاہیں گمراہ کرتے رہیں. یہ ایک دوسرے کو آپس ہی میں کافر اور مشرک کہتے رہیں اور ہمارا کھیل چلتا رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے. تو یہ 1.5 کی مٹی. ورنہ جناب عالی میں ایک دفعہ فتاوی عالمگیری پڑھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے، اور بھی کتابیں ہیں، بہرحال میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ نیت جہاں تک ہاتھ رکھنے کی بات ہے یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں. یعنی میں سوچنے لگا اگر یہ فرض نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ باندھے تو نماز اس کی ہو جاتی. تو ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. تو میرا مشورہ ہے ان سے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ نیت بھی نہ باندھیں تو میں سمجھتا ہوں نماز ہو جائے گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں، تو فقہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ کہیں نہ باندھیں، پیچھے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیت کا یعنی ہاتھ کا نہ ناف کے نیچے، نہ پیٹ پر، نہ سینے پر، نہ کہیں اور رکھنا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. رکھے یعنی اس کے نہ رکھنے سے، ایسا نہ کرنے سے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں واقع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرا مشورہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں سنتوں سے اس طرح سے اعراض کرتے ہوئے کہ اگر جناب یہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نیت ہی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ ناف کے نیچے ہی کیوں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے؟ آپ نہ کریں، آپ نہ باندھیں، آپ کی نماز تو یوں بھی ہو جائے گی جناب. ارے جناب آپ رکوع، سجدہ، قیام، قعود کر لیں تو آپ کے مذہب میں تو یوں بھی نماز جائز ہو جائے گی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور عجیب و غریب باتیں ہیں یہ. بہرحال یہ موضوع سے تھوڑی میں مثال میں آگے نکل گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے نا، یہ صوفیوں کا خاص طریقہ شیطان کا یہ رہا ہے کہ امت میں اختلاف پیدا کیا جائے، دین حقیقی سے امت کے چہروں کو پھیر کر خود ساختہ دھرموں اور مذہبوں کی طرف ان کی توجہات مرکوز کرائی جائیں، انہیں ان کا پابند بنایا جائے. چنانچہ جنت پانے کی ضمانت صوفیوں نے یہ بنائی کہ کسی صوفی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ذرا سخت لگ رہا ہوگا دامن سے وابستگی کا مطلب، یوں سمجھ لیں مرید ہو جاؤ، سیدھے آسان لفظوں میں سمجھو مرید ہو جاؤ یا بیعت کر لو. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے صوفیوں کی تعلیمات میں، ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات میں کوئی بیچ میں سلسلے ولسلے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات ڈائریکٹلی طور پر اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتی ہے. اللہ ہمارے اوپر فیضان کرتا ہے، اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ تعلیم ہم تمہیں بتاتے ہیں. یعنی بیچ میں جو یعنی شریعت ہے، اس کے جو سندیں ہیں حدیثوں کی، یہ وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، اب آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال کیا کہیں. بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے. یعنی شیخ عبد الرزاق محدث تھے، وہ درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث کا درس ہو رہا تھا اور مسجد نبوی کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے اور حدیث کا درس سن رہے تھے. وہیں کونے میں کہیں ایک آدمی اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ کر کے، اسی کا نام مراقبہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے دیکھنا نیچے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا، کسی مجنوں شاعر نے کہا ہے، چونکہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں
دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سوچیں آپ، آنکھوں کو بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے کرتے ہیں. تو وہ بھی دیدار ہی کر رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ بندے خدا